اردو افسانے کی 100 سالہ تاریخ کا جائزہ اپنے سفر میں 1936 کے اہم سال پر آ کر ایک نیا موڑ لیتا ہے، جب لاہور کے ماہنامہ رومان میں ایک نوجوان کا پہلا افسانہ بد نصیب بت تراش کا عنوان لیے شائع ہوا۔ یہی وہ زمانہ تھا جب ترقی پسند تحریک نے جنم لیا، جس نے ادب کا رخ حقیقت پسندی کی جانب موڑ دیا۔ یہ نوجوان جس نے افسانہ نگاری کا آغاز بد نصیب بت تراش سے کیا تھا، اسے دنیا آج احمد ندیم قاسمی کے نام سے جانتی ہے۔ احمد ندیم قاسمی کا ادبی سفر اس وقت شروع ہوا جب ترقی پسند تحریک ایام طفلیت سے دوچار تھی اور اسے بلوغت سے ہمکنار کرنے کے لیے ادب نوازوں کا ایک بڑا حلقہ فکری اور تخیلاتی دور سے ہی گزر رہا تھا، خواہ ان میں پریم چند جیسا سرمایہ کار مخالف صاحب قلم ہو یا فیض احمد فیض جیسا غموں کو پینے والا شاعر۔ ہر کوئی ترقی پسند فکر کو برتنے کے حوالے سے لیت و لال سے کام لے رہا تھا۔ ایسے وقت میں احمد ندیم قاسمی نے سجاد ظہیر، علی سردار جعفری، خواجہ احمد عباس، معین احسن جذبی، فیض احمد فیض اور مجروح سلطان پوری جیسے اہم ناموں کے تعاون سے سلاری کا فریضہ انجام دیتے ہوئے اس فکر کو تحریک کی شکل دینے کی شعوری کوشش کی، جس کے نتیجے میں حقیقتاً ترقی پسند تحریک کو اردو ادب میں تحریک کا درجہ حاصل ہوا۔ بعد ازاں باوجود ترقی پسند تحریک سے احمد ندیم قاسمی کا رجحان جدیدیت کی جانب ہو گیا۔ اس کی غالباً ایک وجہ تو وہی ہے جو انہوں نے اپنے ایک مضمون حقیقت اور فنی حقیقت میں بیان کی ہے کہ اگر ہم حقیقت اور صداقت پسندی کے فرق کو اپنے ذہنوں میں واضح کر لیں تو ادب و فن میں حقیقت کے اظہار سے متعلق ہماری تمام الجھنیں دور ہو سکتی ہیں، اور یہی وہ نقطہ ہے جو ترقی پسند ادب کی تحریک کی ابتدا میں ایک حد تک نظر انداز کیا جاتا رہا۔ دوسری وجہ تحریک ترقی پسند ادب میں احمد ندیم قاسمی کی خدمات سے صرف نظر کرتے ہوئے ان کی شخصیت کو پس پش ڈالنا بھی رہا ہے۔ اپنے ایک مضمون میں ترقی پسند تحریک سے وابستہ چند ایک ہم اثروں سے جس ناراضگی کا اظہار کیا، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ بطور خاص فیض احمد فیض سے اس بنا پر خفا تھے کہ انہوں نے ان کو اس طرح متعارف نہیں کرایا جس کے وہ مستحق تھے۔ احمد ندیم قاسمی ترقی پسند تحریک سے وابستہ رہے، مگر انہوں نے انتہا پسندی کی بجائے ہمیشہ اعتدال کا رستہ اختیار کیا۔ انہیں ترقی پسندی کے مذہب، خدا کی مخالفت اور دہریت میں ایقان کو ہی ترقی پسندی خیال کرنا جیسے نظریات سے قطعی اتفاق نہ تھا، لیکن وہ معاد سے متاثر تھے اور ملک سے غریبوں کو جاگیرداروں اور سرمایہ داروں کے شکنجے سے نجات دلا کر ایک مساوات اور انصاف پر مبنی نظام لانے کے آرزومند تھے۔ یہی وہ سوچ تھی جو پریم چند کے ہاں پائی جاتی تھی۔ پریم چند اور احمد ندیم قاسمی کی افسانہ نگاری میں بڑی مماثلت پائی جاتی ہے۔ پریم چند کا تعلق اتر پردیش کے گاؤں سے تھا، اس لیے ان کی افسانہ نگاری میں وہاں کا دیہی ماحول ملتا ہے۔ یہاں احمد ندیم قاسمی کی رگ رگ میں انگا کی دیہی مہک رچی بسی تھی۔
جس نے ان کی افسانہ نگاری کو دیہی کلچر سے ہم آہنگ کیا۔ احمد ندیم قاسمی کی کہانیاں، ان کے موضوعات ظلم سہتے مزدور، غریب عوام، ظالم جاگیردار اور جاگتی راتوں کی مرکزی کردار تھے۔ یہ سب جیتی جاگتی زندگی کے کردار ہیں۔ یہ کردار شہری زندگی کے بھی ہیں اور دیہی زندگی کے بھی۔ اپنی کہانیوں میں احمد ندیم قاسمی نے سماجی مسائل کو نظر انداز نہیں کیا۔ ان کی کہانیاں منٹو کی جنسی چاشنی کی لذت اور کرشن چندر کی رومان پرور زندگی سے ناآشنا ہیں۔ 1939 میں چوپال کی اشاعت سے کوہ پیما تک 17 مجموعہ ہائے افسانہ کی اشاعت ان کے اعلیٰ اور طویل نقش پا کا پتہ دیتے ہیں۔ افسانے کی 100 سالہ تاریخ میں سے نصف میں افسانے نے احمد ندیم قاسمی کے سنگ سفر کیا ہے۔ ان کا افسانہ رئیس خانہ غربت اور استحصال کی ایسی داستان ہے جس کو پڑھتے ہوئے انسان خود احتسابی کے مرحلے سے گزرتا ہے۔ کردار سازی ہو یا ماحول سازی، احمد ندیم قاسمی کے افسانے پڑھتے ہوئے قاری اسی ماحول میں پہنچ جاتا ہے جس ماحول کی وہ عکاسی کر رہے ہوتے ہیں۔ کرداروں کو وہ اس طرح پیش کرتے ہیں کہ کردار کا انگ انگ بولنے لگتا ہے۔ رئیس خانے کا ابتدائیہ دیکھیے۔ خاکستری رنگ کے پتھروں کی اس عمارت کو بڑے لوگ مسافر خانہ اور چھوٹے لوگ رئیس خانہ کہتے تھے، شاید اس لیے کہ بڑے لوگوں کے لیے ڈاک بنگلہ موجود تھا اور چھوٹے لوگ سرائے میں ٹھہرتے تھے، جہاں صبح اور شام کو وہ بھٹیارے کے پاس تنور کے ارد گرد بیٹھ کر موٹی موٹی روٹیوں پر دال کی ڈھیریاں لگا کر کھاتے۔ رئیس خانے کے چوکیدار کی بیوی مریاں اور ڈاک بنگلے کے مالی کی بہن بہشتوں کے حسن کا مقابلہ کرتے اور چٹخارے بھرتے اور لگے ہاتھوں ایک نظر بھٹیارے کی بیوی پر بھی دوڑا لیتے تھے۔ افسانے کے اس آغاز سے انہوں نے ایک جانب رئیس خانے کا قاری سے تعارف کرا دیا تو دوسری جانب ایک مخصوص ماحول اور فضا کی تصویر کشی کے ساتھ ہی افسانے کے اہم کرداروں سے تعارف بھی کرا دیا۔ افسانہ ماسی گلبانوں میں ماسی کا تعارف کچھ اس انداز میں کراتے ہیں۔ گلبانوں جب چلتی تھی تو دائیں بازو کو اٹھاتی اور بائیں کو گھسیٹتی تھی۔ اس بے ربطی سے وہ ربط پیدا ہوتا تھا جس کی وجہ سے لوگ گلبانوں کو دیکھے بغیر پہچان لیتے تھے۔ افسانہ بھرم میں ماحول کی منظر کشی کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں، ڈوبتا ہوا سورج ایک بدلی سے چھو گیا تو شام کو آگ لگ گئی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ شفق بدلی میں سما نہیں سکی، اس لیے جھلک پڑی ہے۔ ان کے ایک اور افسانے ماتم کا ابتدائیہ دیکھیے۔ آسمان پر کفن سا سفید بادل چھا رہا تھا اور ہوا میں کافور کی سی بو بسی ہوئی تھی۔ منظر کشی کا ایک اور رخ دیکھیے۔ افسانہ ہے زلیخا۔ درختوں کی شاخیں رات کی خنکی میں ٹھٹھر کر رہ گئی تھی۔ ہوا چلتی تو شاید ان کی رگوں میں اتری ہوئی برف جھڑ جاتی، مگر ہوا بھی جیسے درختوں کے اس جھنڈ میں کہیں ٹھٹری پڑی تھی۔ چاندنی میں کفن کی سی سفیدی ہے۔ فراخ اور ہموار لان پر ایک بلی دبے پاؤں بھاگی جا رہی ہے۔ وہ لان کے
कोसी हाशिए पर उगे हुए फूलों पर ठिठक कर रह जाती है और अपना एक अगला पंजा उठाकर यूं हरकत देती है जैसे जादू कर रही हो। अफसाना भरी दुनिया में एक किरदार का सरापा खींचते हुए किरदार को कुछ इस तरह मुजस्सम कर देते हैं। इन दिनों तुम सचमुच कमल का फूल थी, तुम्हारे पत्तों पर अगर कोई बूंद गिरती तो सिर्फ फिसल कर गिर जाने के लिए। तुम्हारी पंखड़ियों का हल्का हल्का गुलाबी रंग जो मरमरी सफेदी में मुबहम सी झलकी मारता था, बिल्कुल शफक के मुशाबे था। तुम हंसती थी तो सिर्फ इसलिए कि तुम हंसने पर मजबूर थी, मगर तुम्हारा रोना तुम्हारी बेलौस हंसी से भी ज्यादा लज्जत आमेज था। अहमद नदीम कासमी की अफसानवी दुनिया का सफर बड़ा एहसास खेज है। गुजरती हुई जिंदगी के हर पहलू को उनके मुशाहदाती तसव्वुर ने उनकी याददाश्त में महफूज कर दिया। उनके अफसाने में वो सब कुछ है जो उन्होंने अपनी कुव्वत मुतखय्यला के बायस तहरीर किया। मुशाहदाती तसव्वुर ने अफसाने तो बहुत कुछ दिया, बीते लम्हों की याद या गुमगश्ता किरदारों की जुस्तजू और उनके हसूल व तख्लीक के बाद एहसास तफाखुर या एहसास कर्ब। अहमद नदीम कासमी ने कमाल फ़न से वो सब कुछ हमारे तजर्बे का हिस्सा बना दिया है जो हमारे तजर्बे का हिस्सा नहीं बन सकता था। यही वो मुकाम है जो अदब के कैनवस पर यादों, अल्फाज और कामयाब लफ्जी मुसव्वरी के ज़रिए ही मुमकिन हो सकता है। अहमद नदीम कासमी जज्बों की तपिश से अफसाने को उस मोड़ की जानिब ले जाते हैं जहां अफसाना निगार कारी को चौंकाना चाहता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे प्रेमचंद से मंटो तक तमाम फनकार किसी ना किसी मरहले पर कारी को चौंकाना चाहते थे। कहानी की बुनत, कहानी के किरदार, कहानी का मंजरनामा और मानी का बहाव जब यकजा होते हैं तो अहमद नदीम कासमी की कहानी जन्म लेती है। रज़ा सदीकी को इजाज़त दीजिए एक और अदबी चेहरे एक नई किताब के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।